بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ یہ بینڈ کر رہی ہے کوفے کی ہر گلی، مسلم کا قتل کر کے امت نے عید کی۔ سپاہی میرے حسین کا کوفہ پہنچ گیا، کہ آغاز ہونے والا ہے کرب و بلا کا۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ کربلا کا آغاز مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے نام ایک خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، یہ میرا بہت قابل اعتماد ہے، یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو خط دیا اور فرمایا کہ مسلم جاؤ، کوفے کے ماحول کو دیکھو، کوفے کا مزاج دیکھو، اگر مصلحت سمجھو تو صلح کر لینا، اگر مصلحت سمجھو تو جنگ کر لینا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت مسلم کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے کہ معصوم یہ کہے کہ تمہاری مصلحت ہے صلح کرو یا جنگ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب مسجد میں ظہر کی نماز پڑھائی تو 1,000 کی ایک صف تھی اور ٹوٹل صفیں 18 تھیں، یعنی کوفے کے جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے جب نماز پڑھی تو ان کی تعداد 18,000 تھی، اور جب اسی دن حضرت مسلم بن عقیل نے عصر کی نماز پڑھائی تو راوی کہتا ہے 18 افراد بھی نہیں تھے۔ دل شکستہ مسلم، مسافر مسلم، غریب الوطن مسلم 16-17 افراد کو دیکھ کر کہنے لگے جاؤ، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلے گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل مسجد کوفہ سے باہر آئے۔ کوفے کی گلیوں سے ناآشنا تھے، ایک گلی سے دوسری گلی میں، دوسری گلی سے تیسری گلی میں، تیسری گلی سے چوتھی گلی میں چلتے رہے۔ منزل نامعلوم، مقصد ہدف نامعلوم، لیکن چلتے چلتے حضرت مسلم بن عقیل کو پیاس محسوس ہوئی۔ سامنے جو دروازہ تھا وہ کھٹکھٹایا۔ ایک بی بی نے دروازہ کھولا اور پوچھا بات کیا ہے؟ کہا میں بہت پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ وہ بی بی حضرت مسلم بن عقیل کو روک کر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ تاریخ میں اس بی بی کو دعا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بی بی چونکہ اس نے آل رسول کے پیاسے کو پانی پلا دیا تھا، اس لیے آج اس بی بی کا نام منبر پر لیا جاتا ہے۔ بی بی پانی لے کر آئی اور حضرت مسلم بن عقیل کو پانی دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی پی لیا اور دہلیز پر بیٹھ گئے۔ بی بی اس انتظار میں کھڑی رہی کہ یہ شخص اٹھے تو میں دروازہ بند کر دوں۔ جب دیر ہو گئی اور مسلم نہ اٹھے، بی بی نے پیچھے سے آواز دی اے شخص، پانی تو پی چکا، جاتا کیوں نہیں؟ اب مسلم چونکے، بی بی کی صورت دیکھی اور کہا بی بی کہاں جاؤں؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ شہر بڑا پرآشوب شہر ہے، یہ شہر بڑا پرفتنہ شہر ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار ہو تو اس کے ہاں چلا جا، اگر کوئی جاننے والا اور دوست ہو تو اس کے ہاں چلا جا۔ رونے لگے۔ کہا بی بی جس کا کوئی جاننے والا ہی نہ ہو تو کہاں جائے؟ تو کہا اے شخص، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو مسافر ہے۔ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ اس عورت نے کہا اس شہر سے فوراً نکل جا، اس شہر سے باہر چلا جا، اس لیے کہ یہ شہر آج کل رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پوچھا بی بی بس اتنا بتا دے کہ یہ شہر رہنے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں معلوم میرے شہزادے حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے۔ پوچھنے لگے کہ بی بی تجھے اس سفیر کا نام معلوم ہے؟ بی بی نے کہا کیسے نہیں معلوم، وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے۔ بی بی عقیل کا بیٹا مسلم تو میں ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی نے حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں میں گر کر کہا شہزادے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، گھر کے اندر آئیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پوری رات عبادت الہی میں گزاری۔ صبح کو مقبل ہوئی اور ابن زیاد کی فوجیں آئیں اس گلی میں، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز حضرت مسلم بن عقیل کے کان میں گئی تو ایک مرتبہ عبا پہنی، ماما رکھا اور تلوار اٹھائی۔ تہ خانہ میں تھے، سیڑھیوں میں چڑھے تو ایک مرتبہ اس عورت نے روکا کہ میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ جانتے ہو مسلم نے کیا کہا؟ کہ بی بی مسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی خاتون کے گھر میں فوجیں گھس آئیں،
اس لیے مسلم باہر جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے، اکیلے پوری فوج سے جنگ کی، گھیر کر گرفتار کیے گئے، رسیوں میں جکڑ لیے گئے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھے، لوگ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب دربار میں پہنچے تو کسی نے پکار کر کہا کہ مسلم امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے ایک مرتبہ ڈٹ کر کہا، اور یہ حضرت مسلم بن عقیل کے تاریخی الفاظ ہیں کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ جلاد نے حکم دیا، لے جاؤ مسلم کو چھت پر اور مسلم کو قتل کر دو۔ جب جلاد حضرت مسلم بن عقیل کو چھت کی طرف لے کر جا رہا تھا تو آپ سیڑھیاں چڑھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل چھت پر گئے۔ ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی، قتل کرنا چاہا مسلم کو۔ جلاد نے کچھ دیکھا، تلوار پھینک دی اور بھاگا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم کو قتل کر دیا؟ جلاد بولا، نہیں امیر نہیں۔ کہا، کیوں؟ کہا، امیر میں نے جیسے ہی تلوار اٹھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سفید داڑھی تھامے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے مسلم نے کیا خطا کی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تیری نگاہوں کا دھوکہ ہے، جا مسلم کو قتل کر دے۔ جلاد کے آنے اور جانے میں دیر ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل ٹہلتے ٹہلتے چھت کے کنارے تک پہنچے۔ سامنے کوفے کا بازار تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ کوفے والے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عید قرباں کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ پکار کر کہنے لگے، اے کوفے والو، کچھ دنوں کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے شہر میں اسیر کر کے لائے جائیں گے۔ انہیں یہ نہ بتلانا کہ تمہارا باپ